سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں یعنی نافرمان۔ اس آیت پاک کا سب سے پہلے جو شان نزول ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنے دولت سرائے اقدس سے باہر آئے، یعنی اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے، اور مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ تو وہ لوگ آپس میں کسی بات پہ ہنس رہے تھے، آپ ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ساڈے کول ہن جڑی غلطی ہوئی ہے ادا کی کفارہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا، جتنا تسی ہنسے ہو اور اتنا روو، اس کا ایک کفارہ ہے۔ تو آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ اللہ پاک کے سمجھا رہا ہے، خاص طور تے انہاں بندیاں واسطے اس دے وچ سبق ہے، اس آیت دے وچ جڑے آدھے یار اجے بڑی عمر پڑی ہے، بڑا ٹائم پیا ہے نیکیاں کرن دا، نمازاں پڑھن دا، باقی معاملات کرن دا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایمان آلیو کداں نہ ہونا تہاڈا وہ ٹائم جدن تواڈے دل وچ میرا خوف آونا ہے، اور تواڈے دل جڑے ہن وہ میری یاد دے نال معمور ہونے، تواڈے دلاں دے وچ میری یاد ہوئے، اور وہ ذکر یعنی قرآن پاک سن کے تواڈا دل نرم ہو جاوے، تواڈے دل دی سختی دور ہو جاوے، پر یہ کدن ہونا؟ یعنی اللہ پاک تو یہ فرما رہا ہے کہ تسی اس گل کا انتظار نہ کرو، موت کا کوئی پتہ ہے کس ٹائم آ جائے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اتنا روتے کہ آپ بے حال ہو جاتے، اور اسی آیت مبارکہ کو سن کر بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہوئے، بڑے بڑے گناہ گار لوگ اس آیت پاک نو سن کے توبہ طائب ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ توبہ طائب ہوئے بلکہ ولایت کی عظیم منازل پر فائز ہوئے، بلکہ اللہ پاک دے نیک بندیاں دے وچ انہاں دا شمار ہونے لگ گیا۔
اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ وقت کی کمی دے پیش نظر آگے فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یہودیاں دی تے عیسائیاں دی شکل بناون تو انہاں دے طور طریقے اپناون تو اللہ پاک منع فرمایا کہ جنہیں ان سے پہلے کتاب یعنی تورات اور انجیل دی گئی، جب ان پر ان کے اور ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان کی مدت دراز ہو گئی تو ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی۔ یہ انہاں دی حالت بیان کی جا رہی یہود و نصارہ دی کہ جس ٹائم کتاباں نازل ہوئیاں شروع تو تا لگاؤ ہائی، لیکن آہستہ آہستہ جوں وقت گزردا گیا انہاں کے کیتا کہ پچھلے آ کے وہ کتاباں دے وچ ہی تبدیلی کر چھوڑی اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی اور اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس کتاب نو بالکل چھوڑ دیتا، کانڈ کی تھی، اور مختلف نظریات اور عجیب و غریب اقوال کے درپے ہوئے اور دین الہی کے احکام پر لوگوں کے کہنے کے مطابق عمل کرنے لگے۔ یعنی انہاں کتاباں نو جڑیاں کہ آسمانی کتاباں ہیں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں، انہاں دے وچ جڑے حکم آیاں احکام آیاں انہاں نو چھوڑ کے تے لوگاں دیاں گلاں تے چلن لگ گئے، جویں بندے آکھیا انہیں کرن لگ گئے، اور انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب مان لیا۔ اس وقت ان کے دل سخت ہو گئے اور اس سختی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا کہ وہ کسی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی جنت کی خوشخبری اور جہنم کی وعید سن کر ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ان کے دل بھی فاسد اور اعمال بھی باطل ہیں۔ اللہ پاک فرمایا کہ مثال دیتی انہاں لوگاں دی مسلماناں نو اللہ پاک نے اتھے تنبیہ کیتی ہے کہ تسی گناہ دے یار نہ ہو جاوے آئے جنہاں تورات اور انجیل نو چھوڑ دیتا، اس دی تبدیلی کر دیتی، بلکہ تانوں قرآن دیتا ہے جڑا سب تو آسمانی کتاباں دے وچ دی شان سب تو اعلیٰ اور بلند ہے، اللہ پاک دی آخری کتاب ہے، لیکن اس دے وچ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ خود اللہ پاک نے اس دی حفاظت دا ذمہ لیا، اس واسطے دے وچ قیامت تک تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کوشش ہی کرے سی کامیاب نہ ہو سی۔ اللہ پاک مسلمانوں نو فرما رہا ہے کہ تساں انہاں دے یار نہیں ہو جاونا جنہاں قرآن اپنی کتاباں نو چھڑ دیتا، بلکہ تساں قرآن نو ہمیشہ واسطے سینے دے نال لا کے رکھنا ہے اور اس نو ہدایت دا ذریعہ بناونا ہے، اسے تو ہدایت حاصل کرنی ہے، یعنی انو کانڈ نہیں کرنی۔ اللہ پاک سنو عمل دی توفیق۔ آمین۔ السلام علیکم یا رسول